السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 12 سٹارٹ کر رہے ہیں تاریخ اسلام کا، اور اس چیپٹر میں ہم صلیبی جنگوں کے بارے میں تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گے۔ فلسطین اور بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس ارض مقدس کا احترام ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ نہ کوئی قتل عام ہوا تھا اور نہ لوگوں کو غلام بنایا گیا تھا، بلکہ ایک معاہدہ کے تحت شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ تاہم 11ویں صدی کے آخر پر یورپ کے معاشرتی اور سیاسی انتشار نے یکایک مذہبی دیوانگی کا روپ دھارا اور یروشلم کو آزاد کرانے کے لیے یورپی عیسائیوں نے صلیب کے ساتھ دنیا اسلام پر حملہ کر دیا۔ یورپی جو ہسٹورینز ہیں، مورخین، ان لڑائیوں کا زمانہ 11ویں صدی کے اختتام سے 16ویں صدی کے اختتام تک شمار کرتے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہر تصادم کو صلیبی جنگ قرار دیتے ہیں۔ تاہم تاریخی نقطۂ نظر سے صرف ان جنگوں کو صلیبی قرار دیا جانا چاہیے جو صلیب کے نام پر لڑی گئی تھیں۔ ان کا آغاز 1095 عیسوی سے ہوتا ہے اور 1290 عیسوی میں آخری صلیبی جنگ لڑی گئی۔ اس چیپٹر میں جتنی بھی صلیبی جنگیں تھیں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو پہلی صلیبی جنگ 1095 عیسوی سے 1142 عیسوی تک لڑی گئی۔ دوسری صلیبی جنگ 1142 عیسوی سے 1148، تیسری صلیبی جنگ 1187 عیسوی سے 1192 عیسوی، چوتھی صلیبی جنگ 1195 عیسوی سے لے کے 1198 عیسوی تک لڑی گئی۔ پانچویں صلیبی جنگ 1202 عیسوی میں، چھٹی صلیبی جنگ 1215 عیسوی میں، اور ساتویں صلیبی جنگ 1242 سے لے کر 1245 تک لڑی گئی۔ اور اس کے بعد پھر آٹھویں صلیبی جنگ جو ہے وہ 1255 عیسوی سے لے کر 1270 عیسوی تک، اور نویں صلیبی جنگ 1290 سے لے کے 1296 عیسوی تک لڑی گئی۔ تو آج کا جو آپ کا لیکچر ہے، ٹاپک ہے، اس میں ہم نے صلیبی جنگوں کے اسباب تفصیلاً جاننے ہیں، ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس میں ان کو فردر سب کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ اس کے بہت سارے جو ریلیجیس کازز تھے، اسی طرح سے پولیٹیکل کازز تھے، اس کے سوشل اینڈ اکنامک کازز تھے۔ تو یہ آج ہم ون بائی ون سارے جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے مذہبی اسباب جو ہیں وہ دیکھنے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے مذہبی اسباب کیا تھے۔ تو بیت المقدس واپس لینے کی جو خواہش تھی، یہ ایک بہت بڑا میجر کاز تھا صلیبی جنگوں کا۔ فلسطین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جائے پیدائش تھا، اس لیے عیسائیوں کے لیے مقدس اور متبرک مقام تھا اور ان کے لیے زیارت گاہ تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے وہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکا تھا، اور بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور بڑے بڑے انبیاء کے مقبرے یہاں پر موجود تھے۔ اس لیے بیت المقدس کا شہر اور زمین ان کے لیے عیسائیوں سے کہیں زیادہ متبرک اور مقدس تھی۔ عیسائی زیارت کے لیے یہاں آتے تو مسلم حکومتیں انہیں ہر طرح کی سہولتیں باہم پہنچاتی۔ ان کے گرجے اور خانقاہیں ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد تھے۔ حکومت نے انہیں اعلیٰ مناصب پر فائز کر رکھا تھا، لیکن خلافت اسلامیہ کے زوال اور انتشار کے دور میں ان زائرین نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوششیں کی۔ ان کی تنگ نظری اور تعصب کی بدولت مسلمانوں اور عیسائیوں میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ جاہل اور متعصب زائرین جب آپ واپس جاتے تو مسلمانوں کی زیادتیوں کی فرضی کہانیاں سناتے اور اہل یورپ کے مذہبی جذبات کو بھڑکاتے۔
یورپ کے عیسائی پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے۔ ان حالات میں ان کے اندر نفرت اور حقارت کے جذبات نے مزید تقویت پائی۔ چنانچہ 10ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ کی جو عیسائی سلطنتیں تھیں، اٹلی، فرانس، جرمنی اور انگلستان وغیرہ، وہاں پہ سرزمین فلسطین کی دوبارہ تسخیر کا منصوبہ بنایا گیا تاکہ اسے ایک بار پھر عیسائی مملکت میں تبدیل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی افواہ جو تھی وہ بھی گردش میں تھی، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی۔ اس دوران سارے یورپ میں ایک افواہ خاص و عام میں بے حد مقبول ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نزول فرما کر عیسائیوں کے تمام مصائب کا خاتمہ کریں گے، لیکن ان کا نزول اسی وقت ہوگا جب یروشلم کا مقدس شہر مسلمانوں کے قبضہ سے آزاد کرا لیا جائے گا۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے مذہبی جوش میں بے پناہ اضافہ کیا۔ جہاد مقدس گناہوں کا کفارہ ہے، یہ بھی ایک وجہ تھی کہ یہ صلیبی جنگیں جو تھیں وہ لڑی گئی۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں کے زیر اثر عیسائی عوام کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی چور، بدمعاش اور بد کردار بھی بیت المقدس کی زیارت کر کے آئے گا تو وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انتہائی بد کردار لوگ بھی زائرین کی صورت میں بیت المقدس آنا شروع ہو گئے۔ شہر میں داخل ہوتے وقت وہ ناچتے، باجے بجاتے اور شور و غل کرتے ہوئے اپنی برتری کا اظہار کرتے اور کھلے عام شراب نوشی کے مرتکب ہوتے۔ زائرین کی ان نازیبا حرکات اور ان کی سیاہ کاریوں، بدنظمی اور امن سوز سرگرمیوں کی وجہ سے ان پر کچھ اخلاقی پابندیاں لگانا ضروری ہو گئی۔ ان زائرین نے واپس جا کر مسلمانوں کی زیادتیوں کے من گھڑت افسانے لوگوں کو سنانے شروع کر دیے تاکہ ان کے مذہبی جذبات کو ابھارا جا سکے۔ عیسائی دنیا اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک حصے کا تعلق یورپ کے مغربی کلیسا سے تھا جس کا مرکز روم تھا، دوسرا مشرقی یا یونانی کلیسا جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا۔ دونوں چرچوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ روم کے پوپ کی ایک عرصہ سے یہ خواہش تھی کہ مشرقی بازنطینی کلیسا کی سربراہی بھی اس سے حاصل ہو جائے اور وہ ساری عیسائی دنیا کا روحانی اور مذہبی پیشوا بن جائے۔ اسلام دشمنی کے علاوہ اپنے ان ذاتی عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس نے اعلان کر دیا کہ ساری دنیا کے عیسائی بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ جو اس جنگ میں مارا جائے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اس کے سب گناہ دھل جائیں گے اور فتح کے بعد جو مال و زر حاصل ہوگا وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا عیسائی دنیا مسلمانوں کے خلاف دیوانہ وار اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے علاوہ پوپ اربن ثانی مغربی یورپ کے کلیسا کا سربراہ تھا۔ وہ بڑا جاہ پرست اور جنگ باز مذہبی رہنما تھا۔ یورپ کے حکمرانوں میں اس کا وقار کم ہو چکا تھا۔ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے اس نے عیسائیوں میں مذہبی جنگی جنون کا پھیلانا شروع کیا اور وہ اپنی اور چرچ کی بالادستی اور گرفت مضبوط رکھنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ کو کارگر اور مفید منصوبہ سمجھتا تھا۔ صلیبی جنگوں کے سیاسی اسباب کیا تھے وہ اب ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں ایک کاز یہ تھی کہ مسلم حکومتوں میں زوال کے آثار جو تھے وہ نمودار ہو رہے تھے، جو کہ ایک بہت بڑی کاز بنی۔ ساکر اسلام نے اپنے عروج کے زمانہ میں بڑی بڑی سلطنتیں زیر و زبر کر دی تھیں۔ افریقہ، ایشیا، جزائر بحیرہ روم، سسلی اور قبرص وغیرہ اور اسپین، پرتگال، سب ان
کے زیر نگین تھے۔ اب 11ویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا کی حالت کچھ بدل چکی تھی۔ مصر میں عبیدی سلطنت روبہ زوال تھی، سسلی میں مسلمانوں کا اقتدار کمزور ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے بحیرہ روم کے عیسائی زور پکڑتے جا رہے تھے۔ اسپین میں اگر یوسف بن تاشفین میدان عمل میں نہ آتا تو اسپین سے مسلمانوں کا اخراج بہت پہلے مکمل ہو چکا ہوتا۔ صلیبی جنگیں مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی ایک کوشش تھی، جس میں سارے یورپین کنٹریز جو تھے وہ شریک تھے۔ اس کے علاوہ ترکوں کا عروج عیسائیوں کے لیے چونکہ خطرہ تھا، تو یہ بھی ایک کاز بنی، پولیٹیکل کاز جو تھی صلیبی جنگوں کی۔ سلاجقہ کا دور مسلمانوں کے عروج کا آخری شاندار باب ہے۔ انہوں نے ایشیائی کوچک کے تمام علاقے فتح کر کے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے راہیں کھول دی تھیں، اور اگر ملک شاہ سلجوقی کے بعد کوئی نامور حکمران تخت نشین ہوتا تو شاید قسطنطنیہ کی تسخیر شرمندہ تعبیر ہو جاتی۔ قسطنطنیہ عیسائی یورپ پر اسلامی یلغار کو روکنے کے لیے آخری حصار کا کام دے رہا تھا، لہٰذا سلجوقیوں کی قوت سے خوفزدہ ہو کر بازنطینی حکمران مائیکل ڈوکس نے 1094 AD میں مغربی ملکوں کو ترکوں کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کی طرف متوجہ کیا اور ان سے امداد طلب کی۔ چنانچہ ساری عیسائی دنیا نے اس کی جو یہ ریکویسٹ تھی اس کو فوراً ایکسیپٹ کیا اور پریکٹیکلی میدان میں آ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ایک سیلاب سرزمین اسلام کی طرف امڈ آیا۔ اس کے علاوہ جو اور پولیٹیکل کازز تھیں اس میں یہ تھا کہ پوپ آف روم کی اپنی گرفت کو مضبوط تر کرنے کی جو کوشش تھی، اور مشرقی علاقوں میں مقبولیت حاصل کرنے کی خواہش، اور مشرقی کلیسا پر مسلمانوں کی پیش قدمی کے خوف نے دونوں حریفوں کو ایک دوسرے سے قریب تر کر دیا تھا، اور دونوں کلیساؤں نے متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف جہاد مقدس میں حصہ لینے کا ڈیسیژن کیا۔ اور مسلمان حکمرانوں میں اتحاد کا جو فقدان تھا وہ بھی ایک بہت بڑی کاز بنی۔ اس عالمی اسلام میں باہمی اتحاد کا فقدان تھا۔ بغداد کی عباسی اور مصر کی فاطمی خلافت دونوں کی گرفت ڈھیلی تھی، اور مشرق میں سلجوقی اور مغرب میں اندلس حکمران انتشار کا شکار تھے، اور مسلمانوں کے درمیان باہمی اشتراک کی کوئی صورت موجود نہ تھی۔ صلیبیوں کے لیے اس سے بہتر مواقع جو تھے وہ میسر نہیں تھے، تو انہوں نے اس اپرچونٹی کو اویل کیا، اور اس طرح سے یہ صلیبی جنگیں جو ہے وہ ان کا آغاز ہوا۔ اب ہم اس کے معاشرتی اسباب ڈسکس کریں گے کہ اس کے سوشل جو کازز تھی وہ کیا تھے۔ یورپ معاشرتی لحاظ سے مسلمانوں کے مقابلہ میں بہت بیکورڈ تھا، پسماندہ تھا۔ سماجی اور معاشرتی نقطۂ نظر سے مساوات، اخوت اور عدل و انصاف کے جن اصولوں کو مسلمانوں نے اپنے ہاں رائج کر رکھا تھا، یورپ کا عیسائی معاشرہ ابھی تک ان سے محروم تھا۔ غریب اور نادار لوگ طرح طرح کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یورپ میں جاگیردارانہ نظام اپنی پوری خباثتوں کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ بادشاہ جاگیرداروں ہی کے تعاون سے حکومت کرتے تھے، اور مذہبی رہنما بھی ان کے عطیات کے محتاج تھے۔ پسے ہوئے غریب عوام جذبہ نفرت و مایوسی کا شکار تھے۔ جاگیرداروں اور مذہبی پروہتوں نے نہایت عیاری کے ساتھ اس منافرت کا رخ دنیا اسلام کی طرف موڑ دیا، اور مقدس جہاد ہی کو ان کے مسائل کا حل قرار دیا۔ اخلاقی لحاظ سے بھی عوام کی حالت اچھی نہ تھی، جرائم ہو رہے تھے، اور جرائم پیشہ لوگ عوام کو لوٹ رہے تھے۔ یورپ کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے ان جرائم پیشہ لوگوں کو جہاد مقدس کے نام پر اسلامی ممالک میں کھیل کھیلنے کی دعوت دی۔
چنانچہ ان لڑائیوں میں رضاکاروں کی معتبر تعداد ان لوگوں پر مشتمل تھی جو اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے اور یونانی حسن کی لطافتوں کے لمس کی خاطر اس سفر میں شامل ہوئے تھے۔ اور مشہور فرانسیسی مورخ جو ہے ہسٹورین لیبان، وہ لکھتا ہے کہ اس دور کے معاشرہ کی صحیح اس کا جو بیان ہے وہ عکاسی کرتا ہے کہ جنت ملنے کے علاوہ ہر شخص کو اس میں حصول مال کا ذریعہ بھی نظر آتا تھا۔ کاشتکار جو زمیندار کے غلام تھے، وہ افراد خاندان جو قانون کی روح سے وراثت سے محروم تھے، وہ امراء جن کو جائیداد کا حصہ کم ملا تھا اور جن کی خواہش تھی کہ وہ دولت کمائیں، اور وہ راہب جو خانقاہی زندگی کی سختیوں سے تنگ تھے، غرض کے جتنے بھی مفلوق الحال اور محروم وراثت اشخاص جن کی بہت بڑی تعداد تھی، اس مقدس گروہ میں شریک تھے۔ گویا ان مذہبی رہنماؤں نے اپنی عیاشانہ زندگی کو چھپانے کی خاطر عوام کی توجہ ان معاشرتی برائیوں سے ہٹانے کی کوشش کی۔ صلیبی جنگوں کے معاشی اسباب کیا تھے وہ اب ہم ڈسکس کریں گے۔ اسلامی دنیا کی خوشحالی اور دولت و ثروت کے چرچے یورپ میں عام تھے۔ یورپ ابھی تک خوشحالی کی ان منازل تک نہ پہنچ سکا تھا جن کا مشاہدہ مشرق کی اسلامی سلطنتیں کر چکی تھیں، لہٰذا یورپ کے وہ تمام عناصر جنہیں حصول زر کے ذرائع یورپ میں میسر نہ تھے، اپنی قسمت آزمائی کے لیے اس مذہبی مہم میں شامل ہو گئے۔ ان کا مقصد لوٹ کھسوٹ اور مال و دولت کے جمع کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کی تصدیق صلیبیوں کے اس طرز عمل سے ہوتی ہے جو انہوں نے ہنگری سے گزرتے ہوئے وہاں کے عیسائی باشندوں کے ساتھ روا رکھا۔ اس کے علاوہ یورپ کے نظام حکومت میں جاگیرداری نظام کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ معاشی نظام میں اس کی خرابیاں ظاہر ہو چکی تھیں۔ دولت کے تمام ذرائع پر امراء، اہل کلیسا اور جاگیرداروں کا قبضہ تھا۔ عوام مفلوق الحال تھے۔ کاشتکاروں کی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ چنانچہ مذہبی طبقہ نے مذہب کی آڑ میں عوامی رد عمل کو روکنے کی کوشش کی تاکہ ان لوگوں کی توجہ ملک کے معاشی مسائل سے ہٹی رہے۔ اس کے علاوہ قانون وراثت کے تحت محروم افراد نے بھی محض زیادہ دولت جمع کرنے کی خواہش کے تحت اس کو ہوا دی۔ اس کے علاوہ فلسطین اور شام پر قبضہ کرنے کے بعد اٹلی کے باشندے مشرق و مغرب کے درمیان تجارت پر سابقہ تجارتی اجارہ داری کو بحال کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اسلامی غلبہ ہی کی بدولت اطالوی تاجروں کی تجارتی اجارہ داری ختم ہوئی تھی۔ لہٰذا ان کا خیال تھا کہ اگر صلیبی جنگوں کی بنا پر فلسطین اور شام کا علاقہ مسلمانوں سے چھین لیا جائے تو یورپ کی معاشی حالت سدھر سکتی ہے اور ان کو درمیان میں واقع ہونے کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو امیڈیٹ کاز تھی، امیڈیٹ ریزن، فوری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پوپ اربن دوم نے فتوی جہاد دیا۔ فرانسیسی سینٹ پیٹر دی ہرمٹ جب بیت المقدس کی زیارت کے لیے آیا تو اس نے بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضہ کو بری طرح محسوس کیا۔ یورپ واپس جا کر عیسائیوں کی حالت زار کے جھوٹے سچے قصے کہانیاں پیش کیں اور اس سلسلہ میں سارے یورپ کا دورہ کیا۔ پیٹر دی ہرمٹ کے اس دورہ نے لوگوں کے اندر مذہبی دیوانگی کی سی کیفیت پیدا کر دی، لیکن بدقسمتی سے اس راہب نے زائرین کی سیاہ کاریوں کے بارے میں مکمل خاموشی برتی۔ چونکہ مغربی کلیسا کا روحانی پیشوا تھا، اس لیے اس نے مختلف مذہبی فرقوں کو ملا کے ایک کونسل بلائی اور اس کے سامنے مسلمانوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ لوگوں کو اس بات کی بشارت دی کہ جو بھی اس مقدس جنگ میں مارا جائے گا اس کے ہر قسم کے گناہ
معاف ہو جائیں گے اور وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ تو لوگ جوگ در جوگ سینٹ پیٹر کی قیادت میں فلسطین پر چڑھائی کی غرض سے روانہ ہو گئے۔